السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برج قوس والوں کے بارے میں اس ہفتے کے ڈسکس کریں گے۔ کون سی پلانٹی پوزیشن چینج ہو رہی ہیں، زائچے میں کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، حالات و وقت میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی تو رمضان مبارک ہے۔ آپ سب کو ہمارے ادارے کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے رمضان کی مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانی فرمائے، اور رمضان کی تمام رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل کرے۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے خود دعا کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ برج قوس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 13 اپریل سے لے کے اور 19 اپریل تک رہے گا، مثبت تبدیلیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کافی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے، حالات و واقع میں نئی تبدیلیاں آئیں گی، نئے واقعہ آپ کے اندر زندگی میں آئیں گے، اور مثبت واقع نظر آئیں گے۔ آپ کا جو لگن راڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ تیسرے گھر موجود ہے، تو تیسرے گھر میں جوپیٹر کے یہاں پہ موجودگی آپ کے قریبی بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری لے کے آئے گی۔ لین دین کے معاملات طے ہو سکیں گے، میڈیا کمیونیکیشن کے معاملات طے ہوں گے، کچھ اختلافات بھی آ سکتے ہیں لین دین کے معاملے کے لہٰذا اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں، تاکہ معاملات میں پیچیدگی نہ پیدا ہو سکے، مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو سکے، کیونکہ مرکری غروب ہے ظاہر میں، تو یہ تھوڑا سا آپ کے مارک ستارہ آپ کے ظاہر کے لحاظ سے، تو آپ کو کچھ کمیونیکیشن گیپ پیدا کر سکتا ہے، مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ بہتر ہے، جو ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین موقع لے کے آئے گا۔ آپ کو ہر کام طرف سے بہترین کامیابی، ترقی، عروج مل سکتا ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ جو ملازم پیشہ ہیں یا کاروباری افراد ہیں، ان کے لیے کاروبار میں نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئے راستے مل سکتے ہیں، یعنی جو کام آپ کو بلاک ہوئے تھے اس ہفتے آپ کے اوپن ہو سکتے ہیں، ان کے نئے اپرچونیٹی مل جائیں گی، نئی کامیابی ملیں گی، ریسورس ملیں گے، وسائل ملیں گے، جن کو آپ پروے کار لا کے معاملات میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس ہفتے شرف قمر ہے، جو کہ ویسٹرن اسٹوری کے مطابق 13 اپریل کو آئے گا، اور ویدک کے مطابق 15 اپریل کو۔ دونوں وقت بہت اچھے ہیں، اسی طرح کی دعا کی قبول کی خاص وقت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور وظائف عملیات تیار کی جاتے ہیں، کیونکہ جس کاموں میں بلاکیج آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، قدرت آپ کو موقع دیتی ہے کہ اس خاص وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت خصوصی طور پر کوئی آپ الوا طلسمات یوز کر کے ستاروں کی انرجی حاصل کر کے، خصوصی طور پر کمر کی انرجی، کمر آپ کے ذائچے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر ذائچے کے لیے ضروری ہے۔ کمر کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، آپ کی زمین پراپرٹی سے ہوتا ہے، آپ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی کے معاملات، بیرون ملک سفر کے لحاظ سے، سفر کے معاملے میں بھی کمر کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ جن ذائچوں میں کمر اسٹرانگ نہیں ہوتا ان میں کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے، ذہنی دباؤ، انگزائٹی، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے، اور اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف آمدن ہوئی، اسی ساتھ اخراجات آ گئے، تو جو آپ نے کمایا وہ سب کو نکل جاتا ہے۔ تو اس خاص وقت شرف قمر میں آپ خصوصی دوا کر سکتے ہیں، خصوصی عملیات تیار کر سکتے ہیں، الوا سے جسم تیار کر کے اپنے اس سون کو، اس کمر کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذائچے میں کمر مضبوط ہو گیا تو آپ کی زندگی میں کافی مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت خاص وقت شرف قمر کا ضرور فائدہ اٹھائیں، نئی کامیابی ملیں گی، دوستوں بہن بھائیوں کو تعاون رہے گا، ان کی سپورٹ ملے گی، اور آپ زندگی میں انیشیٹو لے سکیں گے۔ گھر والوں کا خیال رکھیں، گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، شریکیات کے ذائچے کے لحاظ سے 7ویں گھر میں جو مارس کی پوزیشن ہے، مارس آپ کا 7ویں گھر ہے، نئی شراکت داری ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات معاہدات میں آگے ترقی ہو سکتی ہے۔ جو پلاننگ آپ پہلے تھوڑی سی ڈسٹرب تھی، آپ پاسبلٹی کہ اس میں اب نئی اپورچونیٹی کے موقع ملیں، نئے راستے ملیں، اور کوئی جوائنٹ ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ صحت ٹھیک رہے گی، صحت کے معاملے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ البتہ جمعہ ہفتہ جو 2 دن ہے خصوصیات میں متاثر ہیں، کچھ آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن آ سکتا ہے، جو کاموں میں فلو چل رہا تھا تھوڑا سا اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، تو کوئی اس وقت ان دنوں میں نیا کام نہ شروع کریں، اور کچھ جو کام کر رہے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، تھوڑا سا اس 2 دنوں میں صبر کر لیں، قرض نہ دیں، لین دین کے معاملے میں متاثر ہیں، شراکت داری کا کوئی لین دین کام نہ کریں، رکٹ ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے، مثبت تبدیلیوں کا ہے۔ شرف قمر کی دوا کی قبولیت کے ساتھ خاص ساتھوں کو استعمال کر کے اپنے خصوصی دوا کریں، عملیات کریں، تو معاملات میں مزید بہتری ہوگی۔ صدقات کے لحاظ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ صدقہ آپ ایک تو ہفتے والے دن جو ہے کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیر والے دن آٹا نمک چاول کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، ان صدقات کو کریں گے تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیپریکونز، امید ہے آپ تمام افراد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک آپ کو ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کا مہینہ خیر و عافیت سے لے کے آئے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے، اور آپ کی جملہ مسائل حل ہو سکیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ برج جدی کے لحاظ سے جو پلانٹی پوزیشن ہے چاچے کی اس ہفتے کی پوزیشن جو آ رہی ہے کہ آپ کا لگن لارڈ جو سیٹن جو ہے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھ کے شش یوگ بنا رہا ہے، پازیٹیو حالت میں ہے،
اور لگن کا مضبوط کر رہا ہے. جب لگن مضبوط ہوتا ہے تو معاملات میں بہتری آتی ہے. کیپریکارن کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جن کے ذائچے میں سیٹرن کی پوزیشن پیدائشی ذائچے میں اچھی ہے اس وقت ان کے لیے سیٹرن بہت اچھا رزلٹ دے گا, زمین پراپرٹی کے لحاظ سے دوسرے معاملات میں بہتری لے گا. لیکن جن کے ذائچے میں سیٹرن جو ہے ویک ہے یا کمبسٹ تھا یا کسی بھی طرح کے نحس اثرات کا باعث تھا, ان کے لیے کچھ اتار چڑھاؤ لے کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے پرسکون رویے کو ظاہر کرتا ہے. اپنے آپ کو کمپوز رکھیں, فوکس رکھیں, تو آپ اپنی زندگی میں گروتھ, اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں گے. آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ بہتری کریں, کیونکہ جوپیٹر آپ کا شفٹ ہوتا ہے 7 آپ کے خانہ مال میں شفٹ ہوا ہے. قریبی رشتہ دار اور بہن بھائی کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی, ریلیشن شپ میں ڈیولپمنٹ آئے گی. لیکن اس کے ضروری ہے کہ جوپیٹر کے اسپیکٹس کو سمجھیں اور جوپیٹر کی بلیسنگ کو اپنے ساتھ شامل کریں. جوپیٹر کے لحاظ سے آپ جمعرات والے چنے کی دال کا صدقہ دے سکتے ہیں, زرد رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں. آپ کو روحانی تعاون ملے گا, آپ کے گھر والوں کا سپورٹ بھی ملے گی, معاملات میں بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ اپنے ضروری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں, اپنی فیملی لائف کو یعنی پوری طرح سپورٹ کریں. اگر آپ کو ان سے تعاون حاصل ہوتا ہے تو آپ ان کو پورا رسپیکٹ دیں. کاروباری اثرات اپنے کاروبار کے لیے جو اس وقت جو ان کے لیے بہتری ہے کہ ان کو ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے. آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نئی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے جو دن بن رہے ہیں ذائچے کے لحاظ سے وہ پیر منگل بدھ بہترین وقت ہے آپ کے لیے. جو یہ شروع کے ہفتے کا شروع کا دن ہے آپ کو یہ بہتر رہے گا اور اس میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, گروتھ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور شرف قمر کا خاص وقت ہے جو کہ 13 اپریل کو آئے گا, خصوصی طور پر دعا کی قبولی کا خاص وقت ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. لیکن شرف قمر خاص وقت ہوتا ہے جب آپ کی چیزوں میں رکاوٹ آ رہی تو کوئی پریشانی آ رہی تو یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کو ایک روحانی پش کی ضرورت ہوتی ہے, ایک روحانی بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کو روحانی طور پہ مل جائے تو جو رکا ہوا کام وہ آپ اس جھٹکے سے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ روحانی دوا, روحانی معاملات, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان میں بڑھ کے شریک ہوتے ہیں, خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں اور ان خاصیاتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو آپ کی قدرتی طور پر خود محسوس کریں گے کہ ایک آپ کو روحانی اور غیبی قوت ملے گی جو کہ آپ کو بہت آگے ترقی لے گی. بعض ایسی جگہوں پہ انسانی ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ اب آگے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, وہاں پہ قدرت کی آپ کی رحمت سے آپ فوکس کریں گے. آپ اس خصوصوں میں وظائف عملیات تیار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, مون سٹون پتھر کو استعمال کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کمر کے طلسم استعمال کرتے ہیں, تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی وجہ سے آپ ان چیز سے نکل جائیں گے. تو ہر وسیلے کے لیے ایک ہیلا ہوتا ہے, ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے, اس کو کرنے سے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے. گائیڈ لائن دینا ہمارا فرض ہے, عمل کرنا آپ کی مرضی ہے. اعلیٰ افسران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے, جو سوشل گیدرنگ بہتر ہوگی. 5th ہاؤس میں راہو اور مارس کی کنجکشن ہے, تھوڑا سا اولاد کے ساتھ کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہے. پہلے زیادہ تھا لیکن اب یہ وقت جو آپ کے لیے مارس اور راہو جو یہاں پہ ہے 5th ہاؤس میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, تو حالانکہ مارس یہاں سے نکل جائے گا آپ کے جو ہے 14 اپریل کو, تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. جب مارس یہاں سے نکل جائے گا تو آپ کے یہاں پہ یہ 3rd ہاؤس میں پہنچ جائے گا, 6th ہاؤس میں چلا جائے گا, تو یہاں پہ جا کے اس کی جو ہے پوزیشن جو ہے جو آپ کے ذائچے کے لحاظ سے چھٹا گھر جو ہوتا ہے صحت کے معاملات, ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے آپ کے معاملات میں متاثر ہیں ہوتا ہے. قریبی جو ساتھ کام کرنے میں متعدد افراد ہوں ان کے معاملات میں متاثر ہیں, کوئی آپ کے خلاف کچھ سازش اور رکاوٹ نہ آئے. تو مجموعی طور پر یہ جو ویک پوائنٹ ہے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان سے متاثر ہے کہ آپ معاملہ کو طے کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, ہارڈ ورکنگ کے لحاظ سے, آگے بڑھنے کے لحاظ سے, گروتھ کے لحاظ سے بہتری ہے. خواتین کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا, خواتین بھی اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. گھریلو وائف جو ہیں یا ورکنگ لیڈیز ہیں جو بھی اپنے ٹاسک کو کرنا چاہیں وہ اچھے طریقے سے اچیو کر سکیں. جو خواتین حضرات جذباتی معاملات میں انوالو ہیں یہ وقت ذرا ان کے لیے محتاط روی کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ 5th ہاؤس میں راہو کی پوزیشن ہے. یہ obsession پیدا کرتا ہے. obsession کا مطلب کہ کسی چیز کے بارے میں زیادتی سوچ, بہت غور فکر کریں گے جذباتی معاملات میں, اولاد محبت نام کے معاملات میں, اور کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا باعث بنے. اور اگر جذباتی طور پر کوئی فیصلہ طے کرنا ہے تو اس کو پہلے گراؤنڈ ریئلٹی پہ اور پریکٹیکل ویژن کے ساتھ ضرور انالیسس کر لیں اور مشاورت کر لیں تاکہ آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے. تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کو بہتری رہے گی. اسٹاک ایکسچینج میں آپ راہو جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا بھی کارک ہوتا ہے, بوسٹ لگوا سکتا ہے, آپ کو جمپ لگوا سکتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو انالیسس کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں تو اس میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو معاملات میں بہتری ہوگی. صحت بہتر ہوگی, پلیجر محسوس ہوگا, ہیپی پلیجر ہوگا, ہیپی لائف ہوگی, اور پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھیں, گروتھ کریں تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے. صدقات کے لحاظ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے یہ آپ ہفتے والے دن جو ہے ناریل کا صدقہ دے دیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے.
یا ہفتے والے دن جو ہے کسی بزرگ افراد کی ہیلپ کر دیں، جو ایسے افراد جو معاشرے میں اب دیکھیں غریب ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں جن کو کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کی ہیلپ کر دیں، کسی اولڈ ایج ہاؤس میں جا کے کچھ ڈونیشن دے دیں، یا کسی بھی غریب غربا کو کچھ کھانا کھلا دیں، ہیلپ کر دیں، تو آپ کے جو اس سے سیٹن کی جو پوزیشن ہے، آپ کو کرما کا افیکٹ پازیٹیو رزلٹ ملے گا، تو معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برج طلب کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ امید ہے تمام افراد آپ ایکویریس والے تمام افراد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارک ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ خیر و عافیت برتری لے کے آئے، ترقی کامیابی لے کے آئے، اور آپ کے تمام جملہ مسائل حل ہو سکیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سپورٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کے لیے خدمت کر سکیں۔ ایکویریس والوں کے لحاظ سے، برج طلب والوں کے لیے لحاظ سے یہ ہفتہ جو ہے مثبت تبدیلیوں کا ہے، اور آپ ایک نئی انرجی محسوس کریں گے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں آ گیا ہے، اور جوپیٹر کو یہاں پہ دشا بل دشا بل ہوتا ہے۔ دشا بل کا مطلب یہاں پہ جوپیٹر یہاں پہ اسٹرانگ ہوتا ہے یہاں پہ، تو جوپیٹر کو ڈائریکشن اسٹرینتھ ملنے کی وجہ سے جوپیٹر کے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے۔ جوپیٹر کی جو اسپیکٹس ہیں آپ کی جو پڑھیں گے، 5ویں 7ویں 9ویں نظر بالترتیب آپ کے ترکون کے گھروں کو ایکٹیویٹ کرے گی، تو آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی، بلیسنگ ملے گی، روحانیت کی طرف جائیں گے، علوم میں مختلف ترقی آئے گی، اور آپ کا ذہن جو ہے ذہن سے سٹریس ختم ہوگا، کیونکہ سیٹرن تو ابھی بھی آپ کے بارے میں بیٹھا ہے، لگن سے بارے میں بیٹھا ہے، لیکن جوپیٹر کے یہاں سے آنے سے جو کچھ آپ کی جو بیلنسنگ ہوگی، کیونکہ جو سٹریس میں کمی آئے گی، معاملات میں بہتری آئے گی، صحت بہتر ہوگی، شریکیت کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، پارٹنرشپ میں ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ میں پھر ترقی ڈیولپمنٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ سے متعلقہ افراد جو ہیں لوگ ترقی کر سکتے ہیں، اور یہ اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونیٹی، نئے موقع مل سکتے ہیں، کچھ جاب کی تلاش کر رہے ہیں، ان کو نئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، جو بزنس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو نئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، نئے وسائل مل سکتے ہیں، اور اپنی ہارڈ ورکنگ کو جاری رکھیں، کیونکہ سیٹن بے شک ضرور 12ویں گھر موجود ہے، لیکن جو جوپیٹر کی یہاں بلیسنگ آپ کو اس چیز کو کمپنسیٹ کرے گی، اور معاملات میں بہتری گروتھ کی طرف لے کے جائے گی۔ جن کے پیدائشی زیچے میں سے جوپیٹر اچھی حالت میں بیٹھا ہے اور پازیٹیو سائن میں ہے، اور آج تک وغیرہ چارٹ میں بھی اچھے پوائنٹ دے رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا بہتری کا چانس ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے متعلقہ لوگ افراد سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، مذہبی رجحانات میں اضافہ ہوگا، ذاتی زندگی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، سیلف گرومنگ ہوگی، چہرے پہ بلیشنگ آئے گی، صحت بہتر ہوگی، ففتھ پہ نظر پڑے گی، تو آپ کے اولاد محبت نام کے معاملات بہتری آئے گی، جذباتی معاملات ترقی ہو سکتی ہے، منگنی شادی کے یوگ بھی بن رہے ہیں، منگنی شادی کی طرف بھی رجحان سکتا ہے۔ 9ویں گھر پہ ایکسپیکٹ پڑیں گے، تو 9ویں گھر پہ آپ کے جو ہے قانونی معاملات میں بہتری آئے گی، سفر کے معاملے میں بہتری آ سکتی ہے، سفر کے لحاظ سے لوگ سفر کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے موقع ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے اس ہفتے، یا جب تک جوپیٹر کی نشست یہاں پر ایک دم معاملات میں بہتری، مالی وسائل میں بہتری آئے گی، مشترکہ کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے۔ جمعہ ہفتے والے دن محتاط رہیں، جمعہ ہفتے والے دن کو جس کے نیگیٹو اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ نہ کریں، اس وقت کوئی حادثہ پریشانی آ سکتی ہے، یا طبیعت میں غصہ چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ اس ہفتے سب سے امپورٹنٹ جو ایونٹ آ رہا ہے شرف قمر کا ہے، دعا کی قبولی کا خاص وقت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جوپیٹر کی بلیسنگ کو میکسیمم طریقے سے حاصل کریں۔ جب آپ زائچے میں آپ کو جوپیٹر بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور قمر کے شرف سے طور پر آپ وظائف عملیات کر کے اپنے مالی معاملوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں، صحت کے معاملوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ شرف قمر میں ہم جو ہے آپ کے آیات شفا کے عملیات کرتے ہیں، شفا کے لیے جو لوگ پیچیدہ بیماری کو شکار ہیں ان کے لیے شفا کے لیے عملیات ہوتے ہیں، رزق کے لیے عملیات کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر الوا طلسمات بنائے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے، اور جن کے لوگوں کے جذباتی معاملات یا ازدواجی معاملات کو کلیش پیدا ہو رہے ہیں، تو تمام قمر جو ہے ان تمام چیزوں پہ حاکم ہے، ان تمام چیزوں کو بلیسنگ دیتا ہے۔ زمین پراپرٹی کے معاملے میں گروتھ چاہتے ہیں، وہیکل لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو قمر کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ لیکوڈ منی کا فلو ہوگا، آپ کے وہ وسائل آئیں گے تو باقی چیزوں کو پرچیز کر سکیں گے، تو لہٰذا قمر کی جو ہے شرف سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت آپ خصوص طور پر جو شرف قمر کا خصوصی جو ساتیں ہوتی ہیں، سات قمر، اس میں خصوص طور پہ وظائف عملیات اور شرف قمر کے خصوصی وظائف یا اللہ یا رحمان الرحیم کا ورد بھی کر سکتے ہیں، قمر کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، پانی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پانی پلا دیں، کسی کو شربت پلا دیں، پانی پلا دیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اپنی والدہ کی عمر کی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے لگاؤ کریں، ان سے ریسپیکٹ کریں، اور ویسے تو ہر شخص ہی اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے، لیکن ان دنوں میں اگر آپ خصوصی طور پہ بلیسنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرورت پر زیادہ ان کی خدمت کریں، کوئی تحفے تحائف دے دیں، ان کی خدمت کر سکیں، کیونکہ
کسی طور پہ بھی ان کی اگر ہیلپ ہوگی تو ان کی دعا کی جو قبولیت ہے، جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہوں گے دعا کے لیے، اس کا کوئی جوڑ نہیں کسی چیز کے بارے میں۔ تو لہٰذا اپنی والدین کی رسپیکٹ ضرور کریں اور والدہ کی رسپیکٹ ضرور کریں۔ مالی وسائل کے لحاظ سے وسائل میں اضافہ ہوگا، مشترکہ کاروبار میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور جو آپ کے جو بگڑے کام تھے اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ہفتہ بہتر ہے۔ جمعے ہفتے والے دن متعارف رہنے کی ضرورت ہے، طبیعت میں غصہ چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے پہلے جو لوگ آپ نے یہ کوشش کر رہے تھے کہ منگنی رشتہ یا شادی کی طرف کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے گولڈن ٹائم ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ صدقات کے لحاظ سے جو آپ کے لیے صدقہ بہتر ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہفتے والے دن کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، کالے ماش، کالے بکری کی سری، سرسوں کا تیل کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور جو جمعرات والے سادہ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، پیلے رنگ کے لڈوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ صدقات دینے سے آپ کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پائسیز والے امید ہے تمام لوگ خیری آفت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان کی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں آپ کی تمام مشکلات پریشانی دور فرمائے۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اور لائک شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تب آپ کے لیے مزید بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو پائسیز کے لحاظ سے اس ہفتے جو امپورٹنٹ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ آپ کا لگن لارڈ ذائچے کے بارے میں گھر بیٹھا ہے، تھوڑی سی نیگیٹو پوزیشن ہوتی ہے، اسٹریس انگزائٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے مرکری جو ہے آپ کا سنڈے میں بیٹھا ہوا ہے، حالت غروب میں ہے، تو تھوڑا سا کوشش کریں لکھنے پڑھنے کے معاملات، لین دین کے معاملات، کسی بھی طرح کے ایشوز آئیں تو اس کو پہلے لکھت پڑھت کر لیں، اس کے بعد معاملہ کو طے کریں۔ زبانی جمع خرچ سے پرہیز کریں۔ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، ٹینشن ڈپریشن آ سکتا ہے، اور تھوڑے سی انگزائٹی، جو گھریلو لحاظ سے کچھ انگزائٹی ڈپریشن کے ایونٹس بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کو مالی معاملات کے لحاظ سے متعارف رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اخراجات اور آمدن میں توازن رکھیں۔ اگر آمدن ہوگی، اگر آمدن کے امکانات آپ کو بیرون ملک سے ہو سکتے ہیں، بیرون امیگریشن کے لحاظ سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں، اور امیگریشن کے لحاظ سے یا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کو وہاں سے کوئی بینیفٹ ملتے ہیں یا سورس آف انکم ملتا ہے تو اس کو آپ سٹور کر کے رکھیں اپنے رینی ڈیز کے لیے، برے وقت کے لیے، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ فضول خرچی سے بچیں، لگژریز آئٹمیں نہ خریدیں، تاکہ آپ کو اس ہفتے اخراجات بڑھنے کے ساتھ فضول خرچی کی طرف بھی جانے کا رجحان ہے۔ اپنے کام پر دھیان دیں، اور تاکہ آپ کے جو اعلیٰ افسران آپ سے ناراض ہوں، کیونکہ کچھ مس کمیونیکیشن پیدا ہو سکتی ہے آپ کے اعلیٰ افسران کے درمیان، آپ کے ساتھ جو سینئر سبارڈینیٹ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان سے اختلافات آ سکتے ہیں۔ وہ جمعرات کو شمس ایریز میں اور مارس کے جوزا کے گھر آنے سے آپ کے طبیعت میں بہتری آئے گی، تھوڑا سا مثبت تبدیلی آئے گی، روکے کام جو ہے پایا تکمیل پہنچ سکیں گے، معاملات میں بہتری آئے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بہن بھائیوں کی سپورٹ ملے گی، بہن بھائی کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ راہو جن کے سچے میں نیگیٹو ہے، ان کو متعارف رہنے کی ضرورت ہے۔ جن کا راہو نیگیٹو ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا اس وقت اپنے قریبی رشتوں اور بہن بھائی کے ساتھ اور لکھنے پڑھنے کے معاملات اور کمیونیکیشن کے معاملے میں متعارف رہنا چاہیے۔ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں، یہ کمیونیکیشن کے ایسے الفاظ نہ لکھیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے یا آپ کی پکڑ کا باعث بنے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ میلے جلے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ مثبت تبدیلی کے ساتھ اپنے ہارڈ ورکنگ جاری رکھیں، اور کوشش کریں کہ جب تک مرکری طلوع نہیں ہوتا اس وقت کوئی نیا ڈاکومنٹس نہ سائن کریں، اجنبی افراد سے متعارف رہیں، لین دین کے معاملے میں متعارف رہیں، ٹھیک ہے، اور جو دن آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں اس لحاظ سے متعارف رہنے کی ضرورت ہے۔ جو ہفتے کے آخری دن جو ہیں، جو جمعرات کا دن ہے، اس میں خصوصی طور پر چنے کی دال کا صدقہ دیں، 800 گرام دال چنا کا صدقہ کریں، تو یہ آپ کا ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس ہفتے جو خصوصی طور پر جو آپ ورد پڑھ سکتے ہیں، جو ورد پڑھنا مبارک آپ کے لیے ہے، یا کبیر ہو یا مطالع ہو، یہ ورد پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی۔